اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بر یعنی نیکی وہ دو چار چیزوں کو اپنانے اور اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے نصارہ، اور کچھ لوگ مغرب کی طرف رخ کرتے تھے یہود۔ جو لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہی نیکی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جو لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہی دین ہے، یہی نیکی۔ سارا دین، ساری نیکی وہ مشرق کی طرف رخ کرنے کو یا مغرب کی طرف رخ کرنے کو سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا، اس میں بر نیکی کا انحصار نہیں، بلکہ بر اور تقوی کی بنیاد اور اس کی روح اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، یہ ہر نیکی کی جان ہے، ہر نیکی کی روح ہے۔ اسی طرح مال کا خرچ کرنا اللہ کی محبت میں کن لوگوں پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، غلاموں کو یا مکاتبین کو آزاد کرانے پر، اسی طرح نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرنا۔ اب اگلی صفت وہ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں بأسا اور ضراء میں۔ بأسا سے مراد تنگی، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، اور ضراء سے مراد بیماری، امراض وغیرہ وغیرہ۔ وحین البأس، اس سے مراد کہ جب دشمن سے جنگ ہو، حالت جنگ، وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، حق کو پھیلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دین اسلام کی دعوت کو نشر ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حق کو پھیلانا ہے، دین اسلام کو پھیلانا ہے، راستے میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض دفعہ لڑنا پڑے گا، لڑنے میں بعض دفعہ جان قربان کرنی پڑے گی، بعض دفعہ زخمی ہونا پڑے گا، بعض دفعہ زندگی قربان کرنی پڑے گی، مال کو قربان کرنا پڑے گا، ضرورت ہوگی۔ تو ان تینوں صورتحال میں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، صبر کا وسیع مفہوم ہے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رک جاتے ہیں، کس بات سے؟ شکوہ سے، شکایت سے،
جزا فضا سے، منہ پر شکایت نہیں، زبان پر کوئی شکایت نہیں، اللہ سے راضی ہے۔ کیونکہ دنیا میں، زندگی میں حال جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا تو نہیں رہتا، قلب جوڑی اور قلب نہ جوڑے، قلب بیماری، کبھی بیماریاں آتی ہیں، امراض آتے ہیں، کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی جو ہے کھانسی ہو رہی ہے، کبھی معدے میں تکلیف آ رہی ہے، کبھی دل کی تکلیف ہے، کبھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے فالج ہے، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، امراض، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ، بلکہ اکثر جو مرض اور بیماری ہوتی ہے وہ انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے گناہوں پر ندامت اس کو آ جاتی ہے، ندامت گناہوں پر اس کو یہ پشیمان ہو جاتا ہے، استغفار، توبہ، دعاؤں میں لگ جاتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ رات کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوئی، ہم بوڑھوں کو تو ہوتی ہے، بعض دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے، رات کے 2 بجے کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، اب اس وقت باغ وقت بس گئے اللہ تبا سجدہ لگے کله کولی شي، الله تبا رکوع کې، الله تبا دعاګانې غواړي، الله تبا توبه کې، استغفار، مناجات، تو وہ بیماری وہ ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کی یاد کا، اللہ سے تعلق جڑنے کا۔ اس لیے کہ آدمی جب ہمیشہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو پھر یہ جو ہے اس میں بڑائی آ جاتی ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے، یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح آدمی جب ہمیشہ مالدار ہوتا ہے، کاروبار چل رہے ہیں، تجارت چل رہا ہے، ہاں جی، اور بڑی تنخواہ مل رہی ہے، اور جو ہے وہ آمدن بڑھ رہی ہے، اور ہر وقت مال اور پیسہ، مال اور دولت اور پیسہ، تو اس میں آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کے، انسان کے اندر کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ظلم کی طرف چلا جاتا ہے، حق تلفی لوگوں کی کرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بے روزگاری، مال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو دنیا کی بداسی ہر وقت چدے آغا چدے پراٹھی نے بھی ہر وقت دنیا کی بکل کل سی تکلیف بئی، تنگی بئی، پریشانی بئی، بیماریانی بئی نو کم خلق چی پدا سے حالاتو کی صبر کئی۔ صبر مطلب دا دے کہ وہ رک جاتے ہیں شکوہ سے، شکایت سے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی محنت کرنا چھوڑ دے، روزگار، کاروبار، نوکری، ملازمت، رزق کی تلاش، رزق حلال کی جستجو، وہ مستقل عبادت ہے، مستقل حکم ہے اللہ کا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ اس دن میں نے دیکھا کوئی روایت دیکھی کہ جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اللہ ان کی تھوڑی محنت میں، تھوڑے رزق میں اللہ زیادہ برکت ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ حلال مال۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ فضل سے دے حلال روزی۔ اس حرام دا اللہ فضل دے نہ، حرام دا اللہ فضل نہ دے۔ حرام خو اخو نحوست تے، اخو گندگی دا، اخو غلازت تے، اللہ دی منگو تاسو ټولو ته حلال روزی راکی اور حلال مال دے راکی، اللہ مگے حرام نہ اساتی۔ نو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں اور صبر کریں، بیماری آ جائے اور علاج نہ کریں،
بیماری آ جائے اور علاج نہ کرے. بعض دفعہ آدمی علاج کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، اب بیماری ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی. اب کیا کرے گا آدمی؟ اس تکلیف پر صبر کرے گا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، نونگا خجت بیمارانو تو پوس للاٹ شو ډیر څوک بیماری او ډیر تکلیف ورته نو اخنه بخنه هوا بس پتہ نه لگی هغه بیمار دورم څه شي انورم بیمار شي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، فرماتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس خیر دے، اس سے پریشانی خبر نہ، لا بأس پریشانی خبر نہ دا، طہور انشاء اللہ دا دستا ٹیوننگ کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوننگ ہو رہا ہے. گاڑی کی ٹیوننگ کرتے ہو نا، گاڑی موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرتے ہو، گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے نہیں، صفائی ہوتی ہے، مسجد کی صفائی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، بدن کی صفائی ہوتی ہے، کپڑوں کی صفائی. اب اگر آدمی بدن، جسم اور کپڑوں کی صفائی اور گھر کی صفائی، اس مسجد کی صفائی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہر طرف کیا ہوگا؟ کچرا ہوگا، ہر طرف میل کچیل ہوگا. تو اللہ جل شانہ بیماری کے ذریعے سے انسان کی صفائی کرتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، کبر کی صفائی. ورنہ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے بریت راکا گیدا سے بریت راکا ماغنی سوک بہادر نشتہ بیا ورته صرف ځان ښکاري، بیا ورته بل څوک د انسان بچی ورته د انسان بچی نه ښکاري. نو مطلب بیماری چې پې راشي بیا بیا وای کوي، وای خدای، وای مورې، وای یا الله بیا خولې نه بې اختیار سره یا الله ما معاف کی، یا اللہ ما صفائی کی. یہ کیا؟ کبر کی، غرور کی صفائی، ٹریننگ ہو رہی ہے. لا بأس طہور، لا بأس طہور انشاء اللہ. یہ بیماری آپ کے لیے وہ طہارت کا پاکیزگی کا ذریعہ. آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بہت سارا زمانہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، 6 مہینے، 10 مہینے، 3 سال گزر جاتے ہیں، اور آدمی پر اگر کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مرض نہ آئے، تو پھر یہ ڈر جائے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، رشتہ دار بیمار ہو جاتے ہیں. اس وقت آدمی علاج کا اہتمام کرے. لیکن اگر وہ بیماری بڑھ رہی ہے یا کم نہیں ہو رہی، یا جو ہے علاج کے باوجود صحت نہیں مل رہی، تو پھر صبر. والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں، والضراء اور بیماریوں میں، جسمانی تکلیف، وحین البأس اور جنگ کی حالت میں. دین اسلام بر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے. نہیں، باہر نکلنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، اللہ کے نام اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بعض دفعہ مقابلہ کرنا پڑے گا. لوگ دشمنی پہ آ جاتے ہیں، لوگ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. تو جو ہے جو مسلمان ہوں گے، جو نیکی کو اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی سامنا کریں گے، مقابلہ کریں گے. تو لڑنے میں، جنگ میں، جھگڑنے میں زخمی جو ہے ہو جاتا ہے، مال کو لگانا ہوتا ہے، جان کے جانے کا بہت قوی امکان ہوتا ہے، شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر، ایسی حالت جنگ میں صبر کرتے ہیں. یہ ہے نیکی.
فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ صدقوا سچے ہیں اپنے ایمان میں، سچے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ جو ہے یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے دین میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے، عقاب سے بچنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعلنا بفضلک وکرمک من الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، واجعلنا من الذین یؤتون الزکاة ویقیمون الصلاة، واجعلنا من الذين ينفقون أموالهم على حبهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، واجعلنا من الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واجعلنا من الذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا، واجعلنا بفضلك وكرمك من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، واجعلنا من الذين صدقوا، وجعلنا بفضلك وكرمك من الذين صدقوا، وجعلنا بفضلك وكرمك من المتقين يا الله يا رحمن يا رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔